ہماری دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی سلطنت بھی گزری ہے جس کا خاتمہ اسی سلطنت میں موجود ایک چھوٹی سی کمپنی کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مغل امپائر کی۔ مغلوں کی سلطنت اتنا طاقتور تھی کہ اسے منگول تک نہ ہرا سکے، لیکن آخر میں ایک چھوٹی سی کمپنی جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا ہے، اس کمپنی نے مغلوں کی اتنا عظیم و شان سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بیسیکلی آج کی ہماری اس ویڈیو میں یہی جانتے ہیں کہ کیسے مغل امپائر میں پائی جانے والی چھوٹی سی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری کی پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو چلیں یار، بنا ٹائم ویسٹ کیے ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مغل امپائر کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کو کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی ظہیر الدین محمد بابر ماں کی طرف سے چنگیز خان اور باپ کی طرف سے تیمور نسل سے بلونگ کرتا تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر کا والد ترکمانستان کا سربراہ تھا۔ بابر کی عمر جب 12 سال تھی تو انہی دنوں اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور بابر کے چچا اور ماموں نے ان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اپنی زندگی کے اگلے 10-12 برس بابر نے بہت مشکل وقت دیکھا، لیکن آخر کار سال 1504 میں ترکمانستان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ظہیر الدین محمد بابر نے کابل پر بھی قبضہ جما لیا تھا۔ بابر کے کابل پر قبضہ جمانے کے بعد دولت خان لودھی، جو کہ لاہور کا گورنر تھا، اس نے ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر بابر کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان کو فتح کرے۔ لہٰذا بابر نے گورنر دولت خان کی یہ پیشکش قبول کی اور سال 1524 میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ لاہور پر چڑھائی کر دی۔ سال 1524 میں ظہیر الدین محمد بابر نے لاہور تو فتح کر لیا تھا، لیکن گورنر دولت خان سے دھوکہ کھانے کی وجہ سے بابر کو لاہور کا قبضہ چھوڑ کر کابل جانا پڑا۔ 2 سال بعد یعنی 1526 میں بابر نے دوبارہ لاہور پر چڑھائی کر دی اور اس بار بابر نے لاہور کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سال 1526 میں ہونے والی پانی پت کی پہلی جنگ کے دوران بابر نے دہلی کو بھی فتح کر لیا۔ واضح رہے کہ ظہیر الدین محمد بابر کی ان فتوحات کے پیچھے سلطنت عثمانیہ کا ہاتھ تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر چونکہ ترکوں سے بھی بلونگ کرتا تھا، اسی لیے عثمانی ترکوں نے بابر کو ہندوستان فتح کرنے میں کافی مدد کی۔ خیر، ہندوستان کے فتح ہو جانے کے بعد ظہیر الدین محمد بابر نے مغل امپائر کی بنیاد رکھی اور خود کو پہلا مغل بادشاہ کہنا شروع کر دیا۔ اگلے 100 سال تک اس کی سلطنت ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہندوستان یا پھر مغل امپائر میں گوروں کی انٹری ہو جاتی ہے۔ 31 دسمبر سال 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے والے انگریز ہندوستان میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت مغل امپائر کا بادشاہ جہانگیر تھا، جس نے گوروں کو مغل امپائر میں کمپنی قائم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کیسے بھی کر کے بعد میں یعنی سال 1608 میں وہ انگریز بادشاہ جہانگیر کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کو مغل امپائر میں اپنی کمپنی قائم کرنے کی اجازت مل ہی جاتی ہے۔ بیسیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد سلک، کاٹن اور ٹی وغیرہ کی تجارت کرنا تھا۔ آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کاروبار چلنے لگا اور اب یہ کمپنی پوری مغل سلطنت میں پھیلنے لگی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل امپائر اور برٹش گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو اپنی آرمی بنانے کی اجازت دی جائے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اپنی آرمی ہو، جس سے نہ صرف وہ لوگ اپنا دفاع مضبوط کر سکیں بلکہ اگر وہ چاہیں تو کسی ریاست پر حملہ بھی کر دیں۔ یہ بات ویسے آپ کو عجیب لگی ہوگی، لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنی آرمی بنانے کی اجازت بھی مل جاتی ہے۔ اپنی آرمی قائم کرنے کے بعد سال 1686 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس وقت کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو بنگال کی ریاست میں بھی ایک کمپنی بنانے کی اجازت دی جائے، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اورنگزیب کے انکار کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ مغل امپائر کے ساتھ جنگ شروع کر دی، لیکن اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بری طرح شکست ہوئی اور مغل امپائر میں موجود ایسٹ انڈیا کمپنی کی تمام برانچز بند کر دی گئیں اور ان کو یہاں کاروبار کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سب کے ہو جانے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں نے بادشاہ اورنگزیب کے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور بادشاہ اورنگزیب نے ایک بڑے جرمانے کے ساتھ ان کو دوبارہ کاروبار کرنے کی اجازت دے دی۔ اس ہار کا گوروں کو بہت زیادہ غصہ تھا اور وہ لوگ ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ کبھی ایسا دن آئے جب وہ لوگ اس ہار کا بدلہ لے سکیں۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا۔